السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یارویزر نیوز، میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی انفارمیشن جو ہے اس کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ وہ کون سی انفارمیشن ہے، کون سی کنٹری کی انفارمیشن ہے؟ یہ ہے چیک ریپبلک کی۔ چیک ریپبلک کی آج آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں بتاؤں گا جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ، اور یہ انفارمیشن اسی لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اگر آپ چیک ریپبلک آنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ کسی ایجنٹ کے تھرو آپ نے یہ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں اس کو جانیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا نقصان ہو، اور بعد میں آپ نے یہ جب میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہی لفظ پھر بولیں گے، جی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات، چیک ریپبلک ورک ویزا، اس میں بہت زیادہ سکیم ہے۔ میں اس کے اوپر اسی لیے ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ جہاں پہ اتنا سکیم ہو اس کے بارے میں، اس کنٹری کے بارے میں، یا اس کنٹری کے ورک ویزے کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں، سوائے اس کے جی سکیم ہے، آپ یہ ویزا نہ لیں۔ بہرحال انفارمیشن دینا میرا کام ہے، عمل کرنا آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں۔ چیک ریپبلک ورک ویزے میں بہت زیادہ جو ہے وہ سکیم ہے۔ ہر کہیں سے بھی آپ اگر لیتے ہیں، بے شک آپ انڈیا سے لیتے ہیں، آپ میڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں سے بھی لیتے ہیں، سعودیہ میں یا جتنی بھی کنٹری ہیں میڈل ایسٹ کی، تو اس کے اندر جو ہے 80% سے زیادہ سکیم ہے۔ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، نمبر 1۔ اینڈ نمبر 2، اگر آپ کو اوریجنل ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو وہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ نہیں ہوتا۔ یا کوئی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ مجھے 3 منتھ کا جناب چیک ریپبلک کا جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ مل رہا ہے، مجھے 6 منتھ کا ورک پرمٹ مل رہا ہے۔ بھائی ایسے کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ خود سوچیں، بھئی اگر آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ پاگل ہیں کہ وہ آپ کو انڈیا، پاکستان، سعودی عربیہ سے آپ کو بلائیں گے 3 منتھ کے لیے؟ ان کے پاس اپنے پاس لوگ نہیں ہیں کیا؟ یہاں پہ دنیا نہیں بستی کیا؟ چیک ریپبلک کے اندر دنیا نہیں ہے، چیک ریپبلک شنگن کا ایک پارٹ ہے۔ 29 کنٹریز ہیں ان کے پاس، وہ جہاں سے مرضی آدمی لے آئے ہو 3 منتھ کے لیے۔ یہ ایکچوئل جو 3 منتھ کے ورک پرمٹ ہوتے ہیں، یہ ورک پرمٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ورک ہوتا ہے، اور لوکل، خاص طور پہ جو لوکل اسٹڈی کرتے ہیں بچے اور لوکل ہی وہیں پہ رہتے ہیں، یہ 3 منتھ کا ان کے لیے ہوتا ہے۔ جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو سیزنل چھٹیاں ہوتی ہیں، اور سیزنل کے اندر وہ اپنی پاکٹ منی بچے جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا۔ 6 مہینے کا بھی ایسے ہے، اگر سیزنل ورک پرمٹ ہے تو وہ اٹلی دیتا ہے، وہ بھی 9 منتھ کا۔ 3 منتھ کا وہ بھی نہیں دیتا ہے، نہ ہی 6 منتھ کا دیتا ہے۔ تو آپ کو بھائی چیک ریپبلک کیا اس نے نیا قانون ہے اس کا کہ وہ آپ کو 3 منتھ کا یا 6 منتھ کا جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ دیتا ہے۔ چلیں، اس بات کا بھی پتہ چل گیا آپ کو۔ ورک پرمٹ چیک ریپبلک کا ہوگا تو 2 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب آپ کی جانکاری کے لیے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ میرا خیال میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک چیک ریپبلک کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر بتایا تھا کہ ورک پرمٹ اور ساتھ میں اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اکوموڈیشن کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پوری ڈیٹیل میں نے اس چیز کی دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کو اوریجنل کہیں سے مل جاتا ہے ورک پرمٹ چیک ریپبلک کا، تو پھر وہاں پہنچ کر آپ جو ہے ایک امپلائمنٹ کارڈ جو ہے وہ لازمی بنوائیں۔ اس کی بہت تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں وہ بنتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی خود ہی اپلائی کر دے، وہ کمپنی کے سر کے اوپر، مطلب وہ ان کا خرچہ وہ جو ہے وہ کمپنی ہی دے دے۔ تو نارمل تو ہوتا یہی ہے کہ جو آپ کا امپلائر ہے وہی اس کا خرچہ دیتا ہے۔ وہ کارڈ لازمی بنوائیں، وہ 2 سال کا آپ کو پلاسٹک کارڈ ملے گا۔
جس کے اوپر آپ کی پکچر تصویر یعنی کہ وہ لگی ہوگی. وہ آپ کو بہت زیادہ کام دیتا ہے. وہ کیا کام دیتا ہے؟ اس سے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ وغیرہ کھول سکتے ہیں. آپ اپنی فیملی کو اس کے اوپر بلا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بینک سے کوئی لون چاہیے تو اسی کارڈ کے ذریعے سے آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں. 2 سال کا ورک پرمٹ آلریڈی آپ کے پاس ہے. وہ کارڈ بھی آپ کو 2 سال کا ہی ملے گا. اور ساتھ ساتھ اگر آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو وہ 2 سال کا ہی آپ سے ایگریمنٹ کریں گے کہ 2 سال کے اندر انسٹالمنٹ جو ہے آپ نے دینی ہے. اور جتنا بھی آپ نے قرض لیا ہے وہ قرض بھی آپ کو اتنا ہی دیں گے آپ کی سیلری کو دیکھ کر اور آپ کے ایکسپنس کو دیکھ کر. فرض کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، 1 بچہ ہے، 3 بچے ہیں، تو وہ سارا ایکسپنس جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک لمٹ بنائی ہوتی ہے کہ ایک بچے کا اتنا منتھلی جو ہے وہ خرچہ ہے. اب 3% ہے، 3% فادر ہے، مدر ہے، ایک بچہ ہے، اس کا اتنا خرچہ ہے. بڑے کا بھی خرچہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، فرض کر لیں کہ 411 پر ہیڈ ہے، تو وہ آپ کو 1200 جو ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے، جو کہ آپ کا کھانے پینے کا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا رینٹ. اگر آپ بڑی سٹی میں رہتے ہیں، پراگ جیسی پلزن میں یا پراگ میں رہتے ہیں، تو وہ یہ مہنگی سٹی ہیں، بڑی سٹیز ہیں، تو وہاں پہ 100% بات یہی ہے کہ وہاں پہ جو رینٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اگر آپ کہیں ہٹ کے رہتے ہیں، وہاں سے 40-50 کلومیٹر دور اگر رہتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پہ ایکسپنس بھی جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو بینک اگر لون دیتا ہے آپ کو تو سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کی سیلری کتنی ہے اور آپ کے ایکسپنس کتنے ہیں. تو اس کے بعد وہ آپ کا جو آپ لون کی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے، فرض کریں گے آپ نے 20,000 کی ہے، تو وہ آپ کا جب لون آپ کی دیکھتا ہے، کیونکہ آپ کی لون جو ہے آپ کی جو سیلری ہے جو آپ کی اسی بینک میں آتی ہے اور اس کو پتہ ہے آپ کی کتنی سیلری ہے. اس کے باوجود بھی آپ سے وہ پے سلپیں بھی مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ دیکھ کر تو پھر آپ کو کہے گا آپ نے 20,000 مانگا ہے، تو وہ اگر وہ میچ نہیں کرتا تو کہیں گے نہیں جی آپ کو 20,000 نہیں مل سکتا، ہم 12 یا 15,000 یا 10,000 جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ وہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے آپ اس کو نپٹا لیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اونلی جو ہے 2 ایئر کا ہی ورک پرمٹ ہے یا 2 ایئر کا ہی اپلائمنٹ کارڈ جو ہے وہ ملے گا. سٹارٹ میں یہی ملے گا وہ، لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوگا. جب اس کو ایکسٹینڈ کرائیں گے پھر وہ 2 سال کا ہوگا. پھر جب آپ کرائیں گے پھر وہ 2 سال کا ہوگا، یعنی کہ 6 سال. اور قانون کیا کہتا ہے چیک ریپبلک کا کہ 5 ایئر کے بعد آپ پی آر کے حقدار ہیں. 5 ایئر کے بعد آپ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے جو ورکر ہے اس کے لیے پی آر لینا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی ورکر ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کا ٹیکس، اس کی انشورنس جتنی بھی ہیں وہ آلریڈی اس کی سیلری میں سے کاٹی جاتی ہیں. تو بعد میں جو بچتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ رقم آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پی آر جو ہے وہ ملنا بہت آسان ہوتی ہے. ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کرمینل ٹائپ جو کیس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو پی آر جو ہے وہ جلدی مل جاتی ہے. اچھا جی، ایک جو بہت زیادہ ضروری ایک جو سوال آتا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جی اگر میں اکیلا چیک ریپبلک ورک ویزے کے اوپر آ جاتا ہوں تو میں اپنی فیملی کو جو ہے وہ کب بلاؤں گا؟ بلا سکتا ہوں. تو باتوں باتوں میں نے پہلے بھی یہ ذکر کر دیا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلری کے اوپر. آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کیونکہ جو امیگریشن ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ جی آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کا ہاؤس رینٹ جو ہے اس وقت کتنا ہے، اور اگر آپ کے 2 بچے ہیں، وائف ہے، مطلب 3 لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ 3 لوگ جو ہیں، 3 ہیڈ اور بڑھ جائیں گے تو آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے. تو اس لیے وہ میچ پہلے کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے. اس سیلری کے حساب سے پھر آپ کو وہ اگر تو میچ کر جاتی ہے تو وہ آپ کو فوری طور پہ ہی
جو ہے فیملی ویزا جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ اگر وہ میچ نہیں کرتی تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں جی آپ کی سیلری میچ نہیں کر رہی، آپ ویٹ کریں۔ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی آپ سیکنڈ جاب کریں، لیکن وہ ویٹ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سیلری کم ہے، اپنی سیلری کو بڑھائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر سیکنڈ جاب کریں، اس کی سیلری لیگل طریقے سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے، تو پھر آپ جو ہے بآسانی اپنی فیملی کو جو ہے وہ بلا سکتے ہیں۔ فیملی کو بلانا یورپ کے اندر، شینگن کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کرائٹیریے کو میٹ کرتے ہیں جو امیگریشن کا کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے۔ تو وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا، کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا جی آپ کو کتنا عرصہ لگے گا آپ کی فیملی کو بلانے میں۔ تو اس لیے آپ ضد مت کیا کریں کہ جی بتائیں، تو جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے، ابھی تو بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کنٹری میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی تک تو آپ کے ویزے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ سکیم ہے یا اوریجنل ہے۔ تو فیملی کو آپ پہلے بلا رہے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ کام پہ نہیں آتے، آپ کی سیلری نہیں آتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، تو اس وقت ہے آپ کو امیگریشن، اس وقت تک آپ کو امیگریشن بھی جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اچھا جی، ایک اور ضروری بات، جیسے ہی آپ کو یا آپ کسی ایجنٹ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں ویزے کے لیے، ورک ویزے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں اس کو یا کتنے نہیں دینے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے نا جی کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے کہیں کہ ایک سافٹ کاپی آپ کے موبائل کے اوپر وہ بھیج دیں۔ آپ کو اگر وہ سافٹ کاپی بھیج دیتا ہے تو پھر یہ آگے سے آپ کا کام بنتا ہے کسی سمجھدار جو کہ ایکسپیرینس رکھنے والا انسان ہے، اس سے وہ کاپی جو ہے آپ چیک کروائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے چیک کرنی ہے وہ فری میں چیک نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، وہ آپ سے فیس لے گا اس کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی چلو جی وہ تو میرا جاننے والا ہے، تو جناب وہ جناب جس سے آپ نے چیک کروانی ہے نا، اس نے خود بھی کرنی ہے اور اس نے امیگریشن چیک ریپبلک سے بھی کروانی ہے، تو وہاں ان کی فیسیں ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ لیکن وہ فیس، سمجھدار انسان جو ہے وہ فیس دینا جو ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ فیس دے کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اوریجنل ورک پرمٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اسے پتہ چلتا ہے جی یہ فیک ورک پرمٹ ہے تو اس کے سارے پیسے بچ جاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی فیس دے کے اپنے لاکھوں کے پیسے بچا لیتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ باقی ڈیپینڈ وہی بات کہ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سب دوستوں کو جواب مل گئے ہوں گے جن جن لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ، آپ کے عزیز و قارب کو، آپ کے ملنے والوں کو، ان تک بھی یہ خبر پہنچے، یہ نیوز پہنچے کہ اس طریقے سے، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جس کنٹری کی وہ زیادہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا لوگ، تو ایسی کنٹریوں میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ فراڈ ہوتا ہے، اسکیم زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔